کہ اگر جناب سیدہ زہرا جو ہے وہ موالا میں تشریف لے جاتی ہیں تو اس کے علاوہ باقی کسی خاتون کو نبی علیہ السلام نہیں لے کے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو کہ میں نے پہلے بھی کہی ہے، اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صحیح احادیث صحیحہ جس کو کہتے ہیں، ان میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ 4 نفوس قدسیہ میدان مبالہ میں گئے تھے جانا، یعنی کہ صحیح حدیث ہے. ضعیف روایات جو ہے وہ ان کے متعلق ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں. یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام ابن طاقر میں اس بات کو حضرت امام جعفر نے اپنے والد جناب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہما وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور ان کی اولاد کو حضرت عمر، ان کی اولاد کو حضرت عثمان اور ان کی اولاد کو حضرت علی اور ان کی اولاد کو بھی لے کے گئے تھے. اور پورے منصور وغیرہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج کو بھی ساتھ لے کے گئے. اور نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیاں جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے علاوہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں، بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کے متعلق کوئی حدیث وارد نہیں ہے. اگرچہ حدیث ہے طبرانی میں، لیکن اب چونکہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ بات کم نہیں کہ کسی کی رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون ہو اور وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں. مجھے یہ شرف حاصل ہے. میں نے یہ الفاظ واضح کہے تھے کہ نبی علیہ السلام کا کسی کو ساتھ لے کے جانا یہ صحیح حدیث سے ثابت لفظ یہ تھا. اگر بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اس کا میں نے انکار نہیں کیا کہ بہت ساری کتابوں میں نہیں ہے. بہت ساری کتابوں میں کسی بات یہ کہ آ جانا صحت پہ دلالت نہیں کرتا. یہ واقعہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص یہ مانے کہ یہ 4 نفوس قدسیہ گئے تھے تو پھر باقیوں کو بھی باقیوں کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ مباہلے میں خدا نے کہہ دیا میرا محمد ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. جہاں کہہ کے اللہ چپ ہو گیا. یا اللہ جہاں نساء کہا تھا، ابنا کہا تھا، انفسنا کہا تھا، وہاں کہہ دیتا اصحابنا و اصحابکم ازواجنا و ازواجکم. یہ اپنے صحابی لائیں. چپ کیوں ہو گیا؟ یہ اپنی بیویاں لائیں. نساءنا یہ عورتیں لائیں. تو عورتیں لا. ہم نے عورتیں کہا تھا، نبی ایک لے کے گئے. وجہ پڑھوں تو نیاز بے کے انصاف کرے گا. عورت چاہیے تھی، عورت چاہیے تھی، کرنی تھی جھوٹوں پہ لعنت. عورت وہ چاہیے تھی. عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے. آج عورت وہ چاہیے تھی جو بیٹی بھی معصوم کی ہو، بیوی بھی معصوم کی ہو، ماں بھی معصوم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں گئے؟ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں نہیں. یہ پہلے مدینے آئے، انہوں نے نبی سے پہلے مناظرہ کیا. یہ 3 دن نبی سے مناظرہ کرتے. یہ منوانے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ عبداللہ. عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا عبد. یہ بحث اتنی بحث نبی قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا. یہ مان ہی نہیں. 30 دن کی شام ہو گئی. جبریل آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھ. خدا کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ بعد ما جاءک من العلم. کر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مان. اب ان سے بحث نہ کرنا. ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے ہیں. یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے. اپنے جیسے لائیں. پھر خدا نے کہا وہاں صرف انصاف یہ نہیں ہونا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ. ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ. پھر میں جھوٹا خالی نہیں آنے دوں گا، اس پہ لعنت بھیج کے واپس کروں گا. جب خدا نے کہہ دیا رشتے لے کے آ، شاید اس سے پہلے ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ نہ استعمال ہوا، میں زاویہ استعمال کرنے لگا. میں ایک ربط آپ کو سنانے لگا ہوں جو واقعتاً ربط ہے. 3 دن رسول مسلسل ان سے بحث کرتے رہے. 30 دن کو جب اللہ نے کہا کہ رشتے لے کے آ، اب رسول اٹھ کے سیدہ کے دروازے پہ حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو. ہر شب جمعہ تمہارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی. حدیث قصہ کا ایک جملہ ہے کہ سیدہ کہتی ہے فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. ہسٹری سے جا کے پوچھنا کہ یہ اسی ہجری میں ہے جس ہجری میں 9 اور 10 کے درمیان. یہ وقت ہے جب عیسائی نجران کے مدینے مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے کہہ دیا تھا رشتے لا. اب حدیث قصہ شروع ہونے لگی. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام. سیدہ کے دروازے پہ رک. سیدہ کے دروازے پہ السلام علیکم بالقصہ الیوانی. زہرا مجھے چادر اڑا دے. یہاں پہ حدیث قصہ والوں نے ترجمہ کیا کہ رسول نے کہا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی کمزور ہو جائے تو نبوت میں نقص آ جاتا ہے. نبی بیمار ہو جائے تو نبی کمزور ہو جاتا ہے. نبوت میں بیماری نہیں ہوتی، نبوت میں بخار نہیں ہوتا. نبی نے آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی. نبی نے آ کے کہا تھا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہیں نہیں، اسے نساء مانگ لی ہے اس قابل نہیں، اسے نفس مانگ لی ہے تیرے گھر میں. زہرا مجھے رشتے دے.
सैयदा ने बाबे को अंदर बुलाया, अपनी चादर रसूल को उड़ा दी। हदीस के साथ पढ़ने वाले बंदे बैठे हैं, अब मैं सत्रों में गहराई में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से गुजर। रसूल ने कहा ज़हरा मुझे चादर दे, ज़हरा मुझे चादर। ये हदीस के साथ का लफ्ज है कि नहीं? इथीलबी के साल यमान, ज़हरा मुझे चादर दे। जुमला बदल के कहने लगा, कमली वाला कह रहा है ज़हरा मुझे चादर दे, या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है मुझे चादर दे, या अय्युहल मुदस्सिर कह रहा है मुझे चादर दे। सैयदा ने अपनी चादर नबी के बदन पे दी, नबी को ढांप दी। थोड़ी देर बाद पहला शहजादा सहन में आया, अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा वो चादर के नीचे है। हसन चलते चलते रसूल की चादर के करीब गए। अस्सलाम अलैका या जद्दा, नाना मेरा सलाम। अलैका सलाम या कुर्रत ऐन व समरत फुआदी, मेरी आंखों की ठंड, मेरे दिलो जान के मेवा, या साहिब हौसी, सर के मालिक, तुझे मेरा सलाह ताज़ुर अदखुल माअका तातल की, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं। रसूल ने पल्लू उठाया, हसन चादर के नीचे, रसूल ने चादर का पल्लू गिरा दिया। दूसरा शहजादा सहन में आ गया। सवाल फिर वही किया, उम्मा हो इन्नी अशम्मु इंदका राहतन तय्यबा, राहत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ। हुसैन ने आके ये नहीं कहा मुझे नाने की और हसन की खुशबू आ रही है, मुझे नाने की और हसन की खुशबू आ रही, सिर्फ नाने की, मतलब है जो नबी की खुशबू है वही इमाम की खुशबू। अन्ना मुझे नाना की खुशबू आ रही है, फरमाया चादर के नीचे है रसूल। चलते 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 हुसैन चलते चलते चादर के करीब आए। अले हसन आए थे, हसन ने भी सलाम किया था। रसूल ने सलाम का जवाब देते क्या कहा था? कुर्रत ऐनी समरत फवादी, आंखों के ठंडक, दिलो जान के मेवा। अब हुसैन आए, अस्सलामु अलैका या जद्दी रसूल, तुझ मेरा सलाम हो। आवाज़ आई अलैका सलाम, कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। जब रसूल को पता चला बाहर हुसैन है, आवाज़ आई या साफिया उम्मती, साफिया उम्मती, या साफिया ना नहीं, ये उम्मती नहीं कह रहा, मोहम्मद कह रहा है। जिसे अल्लाह शाफे बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे मोहम्मद शाफे बनाए उसे हुसैन कहते हैं। या शाफिया उम्मती। हुसैन चादर के नीचे, तवज्जो जी, हुसैन चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद तीसरी शख्सी, अब अमर रुक सुकून से लफ्ज कहने लगा हूं ताकि लफ्ज आया के मालिक ने ज़हरा से पूछा कि रसूल कहाँ है? साहिबे मिंबरे सलूनी बाबुल इन, सैयदा से पूछा रसूल कहाँ? हसन को रसूल क्यों नहीं नजर आए? हसन तो माँ की गोद में बैठ के लोहे महफूज पढ़ता है। हुसैन को नाना नजर क्यों नहीं आया? अली को क्यों नहीं आया? हसन भी ज़हरा के पास है, ज़हरा ने कहा वो रसूल। हुसैन सैयदा के पास है, वो रसूल। अली सैयदा के पास, वो रसूल। ये तीनों आ रहे हैं, तीनों इमाम हैं। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं। जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते। इसने बैक वक्त तीन हुज्जतों को रास्ता दिखाया। सारे चादर के नीचे आ गए। हदीस के साथ मुकम्मल नहीं पढ़ना चाहता, सारे चादर के नीचे आ गए। बेतरफिल किसा औम बियदिल यमना समा, रसूल ने चादर को ढांपा, चादर के दोनों कोनों को पकड़ मुंह आसमान, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैत, मेरे अल्लाह बस ये मेरी अहले बैत है। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैत, मेरे अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। हदीस के साथ पढ़ो जो रोज पढ़ते हो। एक बंदा किसी बंदे से कहता है जी इस बंदे का इससे क्या ताल्लुक है? वो कहता है ये इसके घर में रहता है, इसका भाई है, बाप है, बेटा है। बंदा कहता है इसका क्या है? वो कहता है ये रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इसका खास, रिश्तेदारी के बाद जो दूसरा रिश्ता आता है उसे खास के। नबी ने जुमला किया, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। खासा थी, मेरे खास भी यही है। वहामती, मेरे हमायती भी यही। आगे रसूल ने क्या कहा? लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हरब व सिलमुन लिमन सलमहु व अदुव्वुन लिमन आदाहु व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी अना मिनहुम। मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे खास, ये मेरे हमायती है। मेरे अल्लाह इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। रुके नियाज, एक लम्हे के लिए रुकना। या रसूल अल्लाह उम्र में भी आप बढ़, रुतबे में भी आप बढ़, आपने ये क्यों नहीं कहा मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून? नहीं, इनका गोश्त। ना ना ना, मैं बहुत बड़ा नुक्ता हल करने लगा हूं, गर्दन कटवाऊंगा अगर रसूल ने ये जुमला कहा हो कि मेरा खून इनका खून है। नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। या रसूल अल्लाह बड़ा तू और तू कह रहा है इनका गोश्त मेरा गोश्त। सब खुल के सामने यूं निथर के आ जाएगी। मैं दरमियान में से लफ्ज गोश्त और खून निकालने लगा। रसूल ने कहा इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा इनका, इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। फिर साथ में लोग कोशिश कर लेते, मेरा इनका नहीं, इनका मेरा, मेरा इनका नहीं,
ان کا میرا. رسول نے کہا ان کا میرا, میرا ان کا نہیں. نبی جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے, ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں. دموں میں ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. یا اللہ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑا. میں بتاؤں کہ ان سے کون کون لڑا. جو ان سے لڑا وہ رسول سے لڑا. میں اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے. میں ان سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی. اس لیے کر رہا ہوں کہ انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. رسول نے کہا نا میرا ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. میرے سادی شہنشاہ کا دور تھا, امام گھر سے نکلے. جب امام گھر سے نکلے تو امام کے ہاتھ میں رسول والا عصا. سامنے سے ایک بندہ دوڑ کے آیا, شاگرد تھا امام کا, لیکن بعد میں امام ہی کے خلاف کھڑا ہو گیا. تھوڑی سی یہ قوم تیز ہو جائے نا تو پرچوں کی شرح بڑی کم ہو جائے. امام کا شاگرد تھا, امام کے مقابلے پہ فقہ بنائی تھی. اتنی سی بات ہوتی ہے. اب میں آخری جملہ کہنا کو, اس کے بعد میں نے ٹرائی نہیں کرنی. اور بعد بھائی ابو ادھر آ, دوڑتا ہوا امام کے پاس آئے. آتے کیا کیا, امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا, عصا چومنا شروع کر دیا. امام نے مسکرا کیا, یہ کیا کر رہا ہے, کہ یہ رسول کا عصا ہے اس لیے یہ عصا چوم رہا. ہم نے آستین الٹ کے کہا لکڑی کا عصا چوم رہا ہے, یہ جسم بھی محمد کا ہے, یہ خون بھی محمد کا. لکڑی کا عصا چوم رہا ہے, محمد کا خون کیوں نہیں چوم رہا, محمد کا گوشت کیوں نہیں چوم رہا, محمد کا بدن کیوں نہیں چوم رہا. مسجدوں میں ممبر ہوتے نا, یقیناً یہاں بھی ہوگے, ممبر کے 3 زینے ہوتے ہیں. جو سب سے اوپر والا ہوتا ہے نا, اسے کہتے ہیں عرشہ, اسے عربی زبان میں عرشہ کہتے ہیں. آخری سیڑھی یہ رسول نے خود نہیں بنایا تھا, ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا تھا. وہ لکڑی کا کام کرتا تھا. نبی مسجد نبی میں ایک کھجور کا ستون تھا, اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. تو اسے کہا رسول اللہ کے نفیس نبی ہیں, تھک جاتے ہیں, تو اسے ایک لکڑی کا ممبر بنایا. ممبر پہ پھر نبی نے بیٹھنا شروع کر دیا, پھر نبی بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. یہ پہلا ممبر ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا. یہ آج مسجدوں میں جتنے ممبر ہیں نا, یہ مدینے والے ممبر کی شبیہ ہے. دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہو کبھی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خود شبیہ پہ بیٹھتا ہے. یہ مسجدوں کے اوپر گنبد بنے ہوتے ہیں. مولوی سے پوچھیں یہ گنبد کس نے بنایا تھا پہلی بار, کہ یہ روضہ رسول کی شبیہ ہے. اچھا تیری شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے اور شبیہ دروازے کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی. پہلا خلیفہ تو وہ پہلے زینے میں بیٹھا, دوسرا دوسرے کے پہلے کے احترام میں دوسرے پہ جا کے بیٹھ گئی, تیسرے پہ جا کے بیٹھ گیا. تینوں زینے مکمل ہو چکے تھے. عرشے پہ نبی بیٹھتے تھے. اب صحابہ نے نبی کی وجہ سے عرشے پہ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا, وہ نچلی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب خلافت آ گئی علی کے پاس. مولا علی نے کرنی تھی مسجد میں پہلی تقریر. بندے سوچ میں تھے علی بیٹھے گا کہاں. انہوں نے کر لی جی پوری تیاری کر کے بندے بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے مسجد میں, بیٹھ جائیں گے بالکل بر کے قریب. اگر علی بیٹھا پہلے خلیفہ کی جگہ, ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تسلیم کر لیا. دوسرے میں بیٹھا دوسری کو تسلیم, تیسرے میں بیٹھا تیسرے بیٹھ گیا نبی کی جگہ پہ. ہم کہیں گے رک علی. صحابہ نے نبی کا احترام کیا کہ وہ نبی کی جگہ پہ بیٹھے اور تو نبی کی جگہ پہ بیٹھ گئے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اگر شرارتی بندے کھڑے کہ علی آئے صحیح. اب علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا نہیں تھا, علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا. اب بندے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں, یکدم پردہ اٹھا. علی حجرے سے باہر آئے, سر پہ رسول والا امامہ, ابو طالب والی چادر, ہاشم والی عبا, موسیٰ والا عصا, ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا, یوں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی پہنے, وبرکات انبیاء کا وارث. علی ممبر کے قریب آیا. علی کا ممبر کے قریب آنا لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بند ہونی شروع ہوئی. علی بیٹھے گا کہاں, علی بیٹھے گا کہاں. علی نے پہلے سیرے پہ پہلے زیلے پہ پاؤں رکھا, دوسرے زیلے پہ پاؤں رکھا, تیسرے زیلے میں پاؤں رکھا. یہ لوگ اچھا نبی کی جگہ میں بیٹھنے لگا ہے. ہم اعتراض کرنے کے لیے اٹھے, یہ ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کر رہے تھے. یا نبی جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے علی وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. مجمع کی طرف اپنی آنکھیں کی. بندے اٹھے, بعظمت کل محمد, تو نے محمد کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. ہم محمد بیٹھتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی کا اس کا فاصلہ چپ نکلو یہاں سے, یہ لکڑی کا ممبر ہے, میں مہروں کا سوار. یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں محمد کی مہروں کا سوار.